یہ دیکھیں ذرا میرا پینگوئن کہاں جا رہا ہے، پہاڑوں کی طرف، اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں اس کو لینے کے لیے۔ کل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی نا چکن مشروم سپینچ پائے کی ریسیپی۔ بریڈ میں میں نے وہ مکسچر لگا کے اندر ایک فرائیڈ ایگ ڈالا، ایک چیز کا سلائس ڈالا اور بٹر لگا کے اچھے سے اس کو ٹوسٹ کر کے سینڈوچز ریڈی کیے۔ اتنے مزے کے کریمی چیزی سینڈوچز تیار ہوئے تھے نا کہ میں کیا ہی بتاؤں۔ بس اس کے بعد ذرا ہم نے باہر جانا تھا، پہلے تو موسم دیکھ کر ارادہ کیا کہ جانا کینسل کر دیں، لیکن پھر سوچا کہ موسم تو اب ایسے ہی رہنے والا ہے۔ یہ جتنی سنو آپ دیکھ رہے ہیں نا جاتے ہوئے میرا پاؤں اندر دھانس رہا ہے، واپسی پر اس سے بھی ڈبل ہو چکی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ جتنا مشکل آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے نا اتنا مشکل ریئل میں ہوتا نہیں ہے۔ ہاں سنو پر چلنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر آپ کے کپڑے پراپر ہیں، آپ کے جوتے پراپر ہیں جو سنو میں آپ یوز کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، جب تک ہوا نہ زیادہ چل رہی ہو۔ لیکن جب ہوا تیز چلتی ہے نا اس وقت بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر بھالو بن کے چلنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، آپ یقین کریں بازو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اکڑ گئے ہیں۔ آج تو مجھے لگتا ہے ہمارے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں، لیکن کیا کریں بیسمنٹ میں بیٹھ بیٹھ کر بھی انسان اکتا جاتا ہے۔ بیسمنٹ میں بیٹھ کر آپ یقین کریں باہر کی دنیا سے آپ بالکل ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہو، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا باہر کیا موسم ہے، کیا رنگ ہے، کیا صورتحال ہے۔ ایک تو بیسمنٹ کی ونڈوز بھی چھوٹی ہوتی ہیں، دوسرا آپ ونٹر میں ان کو اوپن بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ میں نے کاؤنٹ کی تھی 1 منٹ کے اندر سیم جگہ سے 7 سنو صاف کرنے والی گاڑیاں گزری ہیں۔ اتنی تیزی سے یہ لوگ سنو صاف کرتے ہیں نا، جس طرح سے سنو پڑ رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ صاف کرتے جاتے ہیں، لیکن جو سائڈ واکس ہیں وہ نہیں اتنی سپیڈ سے صاف ہوتی، مین روڈز ہیں وہ صاف ہوتے جاتے ہیں، تو پیدل چلنے والوں کو تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے۔ اچھا یہ ٹیم ہارٹنز بھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم جیسے نیو امیگرینٹس کے لیے ہی بنا ہے۔ اس کو چلانے والے اور اس پر جانے والے دونوں ہی مجھے لگتا ہے کہ نیو امیگرینٹس ہی ہوتے ہیں۔ سستی کافی آپ کو مل جاتی ہے، ساتھ میں کچھ کھانے کو مل جاتا ہے ریزنیبل پرائسز میں۔ اور یہ دیکھیں ذرا میرا پینگوئن جا رہا ہے پہاڑوں کی طرف اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں اس کو واپس لینے کے لیے۔ واپس آتے تک تو بری حالت ہو چکی تھی، لیکن شوق پورا ہو گیا اچھے سے۔ کھانے میں نے کچھ خاص بنانا نہیں تھا تو اس لیے مجھے زیادہ فکر نہیں تھی۔ کل آپ کو میں نے شیئر کیا تھا نا بیٹی کی فرینڈز آئی تھیں تو لیفٹ اوور فوڈ میرے پاس کافی پڑا ہوا تھا۔ چکن تھائز تھی، تھوڑی سی ویجیٹیبلز، فرائز، چکن پاٹ پائے پڑی ہوئی تھی اور پیزا کی ڈو پڑی ہوئی تھی، تو میں نے فٹافٹ پیزا بنا لیا۔ اور یہ جو چھوٹی سی کیوٹ سی آپ کو چکن پاٹ پائے نظر آ رہی ہے نا، یہ مجھے سب سے اچھی لگ رہی تھی۔ یہ میں نے ہسبینڈ کے لیے رکھی تھی کہ اگر ہسبینڈ کے لیے اس میں سے نہ بچی تو پھر میں ہسبینڈ کو الگ سے یہ بیک کر دوں گی فریش۔ باقی تو سبھی ریسیپیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، لیکن چکن پاٹ پائے کی ریسیپی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 1-2 دن میں۔